أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، وحدانیت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو آقائے نامدار فخر موجودات سید الکائنات شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ عز و جل نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کے آخر کی آیتوں پر ہم نے اپنی گفتگو گزشتہ ہفتے مکمل کر لی تھی۔ آخر میں ہم نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ اللہ عز و جل نے اس دنیا میں انسانوں کو دو ہی طرح سے تقسیم فرمایا ہے۔ یہاں تقسیم ہوگی تو وہ صرف اسلام کی بنیاد پر ہوگی، یعنی وہ لوگ جو اسلام لے آئے وہ ایک جماعت ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام نہ لے آئے وہ ایک جماعت ہے۔ اگر ہم دنیا میں تقسیم انسانوں کی کرنا چاہے تو اسی بنیاد پر ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسری بنیاد پر تقسیم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔
یعنی ہم نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں کر سکتے، ہم زبان کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہیں کر سکتے، ہم رنگوں کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہیں کر سکتے، ہم بستیوں اور علاقوں کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہاں نہ کوئی اعلیٰ ہے، یہاں نہ کوئی ادنا ہے، یہاں کسی کا خاندان اونچا نہیں ہے، یہاں کسی کا خاندان گرا ہوا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں تقسیم کی اجازت دیتا ہے صرف اسلام کی بنیاد پر، اللہ کو ماننے کی بنیاد پر۔ یعنی یہاں اگر ہم دیکھیں وہی سیاست ہم قبول کریں گے جو انسانوں کو اس بنیاد پر تقسیم کرتی ہو، وہی معاشیات کو، اکنامکس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے جو انسانوں کو اس بنیاد پر تقسیم کرتی ہو کہ وہ یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ یہ مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ ہم نے گزشتہ ہفتے اٹھایا تھا۔ اسی کے اختتام پر ہم نے کہا تھا کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں انسانوں کی جو تقسیم فرمائی ہے اس کو ہم 7 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ کافروں کا ہے جن کی کبھی کسی حالت میں بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا حصہ منافقین کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے اسلام کو اقرار کرتے ہیں، اسلام کو ماننے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، ان کے دلوں کے اندر کفر ہے۔ یہ دوسری تقسیم ہے۔ تیسرے حصے وہ لوگ ہیں جنہیں مجتبی قرآن مجید میں کہا گیا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے یعنی انبیاء اور رسول ہیں۔ چوتھا وہ منیب ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اپنی ولایت عطا فرمائی ہو، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اور پانچویں وہ لوگ ہیں جنہیں اہل فضل و ثواب کہا گیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا خاص فضل فرمایا، جس کی وجہ سے وہ ایمان پر جم گئے، وہ اعمال صالحہ نیک اعمال پر جم گئے۔ یہ اولیاء اللہ کا طبقہ ہے۔ اور چھٹے وہ لوگ ہیں جنہیں اہل عفو کہا گیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان لوگوں کو معاف فرما دیں گے، ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، انہیں جنت میں بھیج دیں گے، عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور ساتویں وہ لوگ ہیں جنہیں معذبین کہا گیا، یعنی قیامت میں اللہ عز و جل ان کے گناہوں پر ان کو عذاب دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ ان آیات کے خلاصے کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا تھا جس کی تشریح میں گزشتہ ہفتے نہیں کر سکا۔ وہ لفظ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب یہاں مہر لگانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے ایسا ہی سیل فرمایا ہو جیسے لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے سیل کرتے ہیں، ایسا سیل اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا کافروں کے دلوں پر۔ یہاں سیل کرنے سے مراد ہے کہ اللہ عز و جل نے کافروں کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، یعنی جو لوگ ضدی ہیں، ہٹ دھرمی ہیں، کفر پر وہ راضی ہیں، اسلام کو سننا ہی نہیں چاہتے، اسلام کی بات کو کان دھرنا اسلام کی بات پر نہیں چاہتے، اللہ عز و جل ان کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت نکال لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ایکسیپٹنس کی صلاحیت، ایکسیپٹنس کی ایبلٹی اللہ عز و جل ان کے قلوب سے نکال لیتے ہیں، ان کے کانوں سے نکال لیتے ہیں کہ وہ حق کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کی بات کو سن کر اسے قبول نہ کرے،
اسے قبول نہ کرے، یعنی یہ لوگ متکبر ہو گئے ہیں، ضدی ہو گئے ہیں، ہٹ دھرمی ہو گئے ہیں کہ حق کی بات کو پہلے سننا ہی نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، یا حق کی بات بیان کرنے والے کی مجلس میں ہی نہیں بیٹھتے، یا اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر سن لیتے بھی ہیں ان کے دل میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ بات سچی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے نہیں مانتے، وہ ضدی ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے، وہ ہے قلب، دل۔ دل کسے کہتے ہیں؟ قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب گوشت کا ایک صندوق نما ٹکڑا ہے جو انسان کے سینے میں بائیں طرف الٹا لگا ہوا ہے۔ قلب کے معنی آتے ہیں عربی میں الٹا کرنے کے، چونکہ وہ گوشت کا صندوق نما ٹکڑا الٹا لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل نے انسان کا بدن کچھ اس طرح سے ڈیزائن فرمایا ہے، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بدن کو قائم فرمایا ہے کہ جگر سے خون قلب میں آتا ہے، اور قلب میں وہ خون پکنے لگتا ہے، اور اس سے ایک بھاپ کی ایک بھاپ کی طرح ایک طاقت اٹھتی ہے، اسے کہتے ہیں روح ہوائی۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے، یہ بات میں سمجھانے لگا ہوں۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے، اور بدن ایک طرح کا ہے جو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ روح دو طرح کی ہے، ایک وہ روح جو انسان کی اس زمین سے تعلق رکھنے والی ہے، اور ایک وہ روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی عالم بالا سے، آسمانوں سے بھیجتے ہیں۔ جو روح انسان کے بدن میں بنتی ہے اسے روح ہوائی کہتے ہیں، اسے نسمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ انسان کے قلب کے اندر ایک حرارت سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ روح پورے بدن کے اندر حس اور حرکت کو پیدا کرتی ہے۔ میرے بدن میں میرے بدن کا جون سا حصہ حرکت کرتا ہے یا کچھ فیل کر سکتا ہے، اس حصے کے اندر تک وہ روح جو قلب کے اندر، دل کے اندر بھاپ کے ذریعے سے بن کر پیدا ہوتی ہے، وہ روح پہنچتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں سے جو روح بھیجتے ہیں جسے روح حقیقی کہتے ہیں، یہ روح اس بدن کی روح کے اوپر بیٹھ کر پورے بدن میں ٹریول کرتی ہے۔ تو روح ہوائی جو ہمارے بدن کے اندر بنتی ہے، یہ گویا کہ گاڑی ہے اس روح کے لیے جو اللہ عز و جل آسمانوں سے بھیجتے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیدا فرمایا ہے۔ وہ روح آ کر اس روح کے اوپر سوار ہوتی ہے اور پورے بدن پر ٹریول کرتی ہے۔ جب انسان کی طبیعت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا قلب صحیح معنوں میں کام نہیں کرتا، تو وہ روح کی گاڑی جو انسان کے اندر بنتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ تو جوں روح جو انسان کے بدن میں بنتی ہے وہ روح خراب ہو کر ختم ہو جائے گی، تو اس کے اوپر بیٹھنے والی آسمانوں سے آئی ہوئی روح بھی اس سے نکل جاتی ہے، اسی کو ہم موت کہتے ہیں، اسی کو ہم موت کہتے ہیں۔ تو روح دو طرح کی ہو گئی، ایک وہ روح جو انسان کے بدن میں بنتی ہے، اور ایک وہ روح جو آسمانوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرماتے ہیں۔ آسمان سے آنے والی روح بدن میں بننے والی روح کے اوپر بیٹھ کر پورے بدن میں ٹریول کرتی ہے۔ تو یہ روح جو انسان کے بدن میں بنتی ہے یہ قلب میں بنتی ہے، یہ انسان کے دل میں بنتی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اسی لیے قلب کو، دل کو نہایت اہمیت دی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كلها واذا فسدت فسد الجسد كله۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے پورا انسان کا بدن صحیح ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر فساد آ جائے انسان کا پورا بدن اس کے اندر فساد آ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ ٹکڑا انسان کا قلب ہے، سن لو وہ ٹکڑا انسان کا قلب ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مسلمان پر جتنی عبادتیں فرض فرمائی ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے بدن یا مال سے ہے، اس کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے تفسیر میں کر دی ہے۔ ایک وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے باہر سے ہے، وہ انسان کے باہر یا تو بدن سے ہے یا تو مال سے ہے۔ بدن سے متعلق عبادتیں جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، مال سے متعلق عبادتیں جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، صدقات دینا، اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو انسان کے باطن سے متعلق ہیں، دل سے ان کا تعلق ہے، اور ایسی ڈھیر ساری عبادتیں ہیں۔ ایمان لانا یہ عبادت ہے دل کی، اللہ کے نبی کو رسول ماننا یہ عبادت ہے دل کی۔ جتنے عقائد ہیں ان سب کو مان لینا یہ دل کی عبادتیں ہیں، یہ ایسے ہی ضروری ہیں جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح دل کے اندر بیماریاں بھی ہوتی ہیں، قلب کی بیماریاں جسے کہا جاتا ہے، حسد کرنا یہ قلب کی بیماری ہے، کنجوسی یہ قلب کی بیماری ہے، بغض رکھنا یہ قلب کی بیماری ہے، کینہ رکھنا یہ قلب کی بیماری ہے، بزدلی یہ قلب کی بیماری ہے۔ ان ساری بیماریوں کو نکالنا یہ بھی ایسا ہی ضروری، ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، جیسے نماز پڑھنا۔ اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین میں جو بھیجا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام امت کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے، یعنی ان کے قلوب کو پاک کریں گے، نفسانی خواہشات کو نکالیں گے، نفسانی خواہشات کو ختم کریں گے، نفس کو کچلنے میں مدد کریں گے۔ آج تزکیہ کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، آج تزکیہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات نہایت اہم ہے، ہماری نماز کے اندر جان اسی وقت آئے گا جب ہمارا قلب پاک ہو، ہمارے روزوں میں جان اسی وقت پڑے گی جب قلب پاک ہو، ہمارے صدقات اور زکوٰۃ میں اسی وقت جان آئے گی جب انسان کا قلب پاک ہو۔ اخلاص پیدا کرنا یہ قلب کی صفت ہے، رحم دلی یہ قلب کی صفت ہے، انصاف یہ قلب کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے سارے احکامات کو قلب کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اسلام میں قلب کی نہایت اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان کے قلوب پر ہم نے سیل کر دی ہے کہ اب وہ حق بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، اب وہ حق بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اب حق بات کو وہ سنیں گے نہیں، سنیں گے تو اپنے دل کے اندر نہیں اتاریں گے۔ تو میرے بھائیوں ان رذائل کو، ان گندگیوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اہل دل کے پاس جایا کریں، اہل اللہ کے پاس جایا کریں، اولیاء کی خدمت میں حاضر ہو، مشائخ کی مجلسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جائیں۔ وہ لوگ اپنے قلب کو پاک کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے قلب پر محنت کر کے گندگیوں سے اس کو صاف کیے ہوئے ہوتے
ہیں ان کی مجلس میں بیٹھنے سے وہ نور منتقل ہوتا ہے، قلب کی غلاظتیں، قلب کی گندگیاں پاک ہوتی ہیں، پھر جا کر نمازوں میں مزہ آئے گا، عبادات میں لذت آئے گی، طاعات میں حلاوت پیدا ہوگی، طاعات میں حلاوت پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو اپنے قلب کی نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ آیتیں ہیں جو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں قرآن مجید کو پیش فرمایا، اس کے بعد کی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو اس قرآن کو ایکسیپٹ کر لیے تھے، انہیں متقین کہا گیا تھا۔ اس کے بعد پہلے رکوع کی آخر کی 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد آج دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس دوسرے رکوع کی پوری آیات میں تقریباً 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا کہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے ہیں، قرآن کو ماننے والے، قرآن کو کھلم کھلا انکار کرنے والے، اور تیسرے وہ لوگ جو کھل کر انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن دل میں انکار کر رہے ہیں، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق انسان کی بدترین غلیظ عادت ہے۔ کافر وہ اپنے اندر اتنی جرأت کم از کم رکھتا ہے کہ وہ صاف طور پر انکار کر رہا ہے، لیکن منافق اتنا بزدل، اتنا ڈرپوک قسم کا انسان ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کے ہاتھوں اس طرح جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کھلم کھلا کفر کا اعلان بھی نہیں کر سکتا اور اپنے دل کے اندر اسلام کو جگہ بھی نہیں دے پا رہا ہے۔ یہ اتنا بزدل اور اتنا ڈرپوک قسم کا انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کے لیے سخت قسم کی وعید قرآن مجید میں سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں اسفل السافلین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے نچلے حصے میں، سب سے نیچے منافقین کو اللہ سبحانہ و تعالی ڈالیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے نہ کھلم کھلا کافروں کی طرح انکار کیا، نہ مسلمانوں کی طرح دل سے اسلام کو قبول کیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ہم آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ زبان سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اور زبان سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں، وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ زبان سے ہم اسلام قبول کر کے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہیں احساس بھی اس کا نہیں ہے، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کسے دھوکہ دینے جا رہے ہیں۔
تو میرے بھائیوں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ علیم خبیر ہیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ انسان کے سینوں کے اندر اٹھنے والی افکار کو، خیالات کو اللہ دیکھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ یعلم ما تخفی الصدور، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ انسان کے سینوں میں جو بات چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، وہ بھی اللہ، اس سے بھی اللہ باخبر ہیں۔ میرے دل میں کوئی بات گزرتی ہے اس سے بھی اللہ جانتے ہیں، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو منافقین کی بات کو اللہ جانتے ہیں۔ منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم نبی اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اور مسلمانوں کو بھی تم دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ نبی اور مسلمان ہماری نگرانی میں ہیں، نبی اور مسلمان ہماری باتوں پر چل رہے ہیں، انہیں تم دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تمہاری باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے ذریعے سے نبی اور رسول تمہاری دل کی بھیدوں کو جانتے ہیں۔ تو اب تم کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، اپنی آخرت بگاڑ رہے ہو۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی طرح تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کو تکلیف پہنچانا یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو، اللہ کو کوئی ستا رہا ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو میرے چہیتے کو تکلیف پہنچاتا ہے، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا نبی کو تکلیف پہنچانے کی طرح ہے، اور نبی کو تکلیف پہنچانا اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچانے کی مانند ہے۔ وہ حدیث یاد کیجئے، کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تجھ سے کپڑا مانگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ کو کھانے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو کپڑوں کی کیا ضرورت تھی، میں کون ہوتا ہوں آپ کو کھلانے والا، آپ کو پہنانے والا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا بندہ تجھ سے کھانا مانگا تھا، تیرا مہمان بنا تھا تو نے اسے کھانا نہیں دیا، میرا بندہ ننگا گھوم رہا تھا تو نے اسے کپڑا نہیں پہنایا، تو گویا کہ تو نے اسے نہیں مجھے تکلیف پہنچائی، تو نے اسے نہیں مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو بہرحال یہ بات اس آیت کریمہ سے صاف طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے وجہ اللہ سبحانہ و تعالی اگلی آیت میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس پہلی آیت کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ظاہر پہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اور اللہ اس بیماری میں اضافہ کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ بیماری کہتے ہیں انسان کے بدن میں پیدا ہونے والی تکلیف کو، جو انسان کی صلاحیتوں کے اندر خلل پیدا کر دے۔ بیمار انسان صحیح معنی میں چل نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، وہ خوش نہیں رہ سکتا، اسے تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا جس طرح انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا قلب بھی بیمار ہوتا ہے، انسان کا قلب بھی بیمار ہوتا ہے۔ انسان کے قلب کی بیماری یہ ہے کہ وہ اس بیماری میں تکلیف محسوس نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ تک پہنچنے نہیں دیتی، وہ بیماری اللہ تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح ڈھنگ سے اللہ سے محبت نہیں کر پاتا۔
اگر کسی انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو یہ بیماری ہے، یہ محبت اسے اللہ کی محبت سے روک دے گی۔ کسی کے دل میں مال کی محبت ہے تو یہ محبت ایک بیماری ہے جو اسے اللہ کی محبت آنے سے روک دے گی، کیونکہ قلب کے اندر ایک ہی چیز آئے گی، یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا اللہ کے علاوہ مخلوقات کی محبت آئے گی۔ اگر مخلوقات کی محبت قلب کے اندر آ گئی ہے تو پھر وہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے نہیں دے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی ڈھنگ سے بنایا ہے۔ اب ان کافروں کے اندر کیا بیماری ہے؟ ان کافروں کے اندر یہ بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، جس کا پیتے ہیں، جس کی زمین میں چلتے ہیں، جس کے ہواؤں سے جیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ناشکری بیماری ہے انسان کے قلب کی۔ اسی طرح اپنی خواہشات کے لیے، اپنے دنیا کو سنوارنے کے لیے سامنے اسلام کی بات کرتے ہیں، دل کے اندر کفر کو چھپائے رکھتے ہیں۔ یہ بزدلی، یہ ڈر پوکی، یہ انسان کے قلب کی بیماری ہے، اور وہ بیماری انسان کے بدن میں بھی پھیل جاتی ہے کہ منافقین کو ہمیشہ دغدغہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری پول کھل نہ جائے، ہم ڈپلیکیٹ ہیں، یہ مسلمانوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ ہمیشہ اسی فکر میں وہ لوگ رہا کرتے تھے کہ کہیں ہماری پول کھول نہ دی جائے، ہمارا نفاق کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کسی منافق کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ مسلمان سمجھ جائیں گے میں ڈپلیکیٹ ہوں، میں منافق ہوں، میں 2 نمبر ہوں۔ اس لیے منافق بھی مسجدوں میں آیا کرتے تھے، منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج ہماری امت کی حالت کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں، منافق نہیں، اپنے آپ کو پکے مسلمان کہنے والے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اذانیں دی جاتی ہیں، محلے بھر میں اذانیں ہوتی ہیں، لیکن آج ہمارا مسلمان جو اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جب ہو جاتی ہے تو سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرتا ہے، وہ کہتا ہے، نعرے لگاتا ہے کہ یہ زندگی اور مرنے کا سوال ہے۔ اس طرح محبت کے دعوے کرتا ہے کہ اسے دیکھ کر اندازہ بھی نہیں ہوتا، اسے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کتنا سچا عاشق رسول ہے، لیکن وہی مسلمان مسجدوں سے غائب ہے۔ وہی مسلمان رمضان میں روزے نہیں رکھتا، مسجد کے سامنے والے ہوٹل میں کھڑے ہو کر چائے پی رہا ہوتا ہے۔ وہی مسلمان جو مسجد کے اندر آتا ہے استنجا کرنے کے لیے اور نماز ہو رہی ہوتی ہے، اسی جماعت کے دوران وہ مسجد سے باہر نکل بھی جاتا ہے، اور یہ مسلمان ہے، اور یہ مسلمان ہے۔ اسے کوئی کہہ دے کہ تو کافروں والے کام کرتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھے گا، یہ آگ بگولا ہو جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ لیکن ذرا دیکھیے کافروں کی یہ حالت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پرلے درجے کے کافر، یہ منافقین کی یہ حالت ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ ہماری پول کھل نہ جائے، ہماری پول کھل نہ جائے۔ اور پھر ان کے اندر یہ بیماری بھی تھی کہ وہ حسد میں جل رہے تھے۔ مسلمان ترقی کر رہے ہیں، مدینے کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، مدینے سے باہر مسلمان جوق در جوق، فوج در فوج آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمانوں کی شوکت، مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو یہ منافقین کو حسد ہونے لگتا تھا، جلن ہونے لگتا تھا، جل جل کر، بھن بھن کر، گھٹ گھٹ کر یہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ مسلمانوں کو اور ترقی دے رہے ہیں تاکہ تم اور جلو، تاکہ تمہیں اور حسد میں تم
تم اور کڑو، تم اور تمہارے اندر یہ بیماری بڑھتی جائے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات قرآن مجید کی، توجہ کیجئے، منافقین کو عذاب ہوگا ان کے منافق ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں منافقین کو عذاب ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ کی بات تو نہیں چل رہی، منافق جھوٹ تو نہیں کہہ رہا۔ مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ساری نفاق کی جڑ وہ جھوٹ ہے، سارے نفاق کی جڑ وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے خلاف بات کرنا، حقیقت کے خلاف جو ہوا ہے اس کے خلاف بات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ یہی تو جھوٹ کی حقیقت ہے۔ اب یہ منافق اپنے اندر کفر رکھے ہوئے ہیں، اپنے دل کے اندر کفر کو جمع کر رکھا ہے، اور زبان سے اس حقیقت کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر! معلوم ہوا سارے کفر اور سارے نفاق کی جڑ جھوٹ ہے، سارے کفر اور سارے نفاق کی جڑ جھوٹ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں شرک اور جھوٹ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی پوجا سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ کفر اور شرک اور جھوٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا، کیونکہ سارے گناہوں کی جڑ وہ جھوٹ ہے۔ آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بزدل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور جھوٹ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! جھوٹ کی اتنی قباحت ہے، اتنی شناعت ہے جھوٹ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس منہ سے جھوٹ کہا جاتا ہے اس سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں، کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے۔ اور جھوٹ کا مطلب بس اتنا ہے کہ حقیقت کے خلاف بات کرنا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کو دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دردناک عذاب ان منافقین کے لیے ہوگا نہیں، یہ دردناک عذاب ان منافقین کے لیے اس لیے ہوگا کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جو مؤمن ہو کر جھوٹ بولتا ہے وہ اس کے اندر نفاق کی علامت ہے، اسے بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آقا علیہ السلام نے منافقین کی عادتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، یہ منافقین کی ایک علامت ہے۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کے اندر جھوٹ کی علامت، جھوٹ کی صفت ہے، اس لیے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا جو مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے اسے بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ان آیات سے ہمیں یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ ان منافقین کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے تو یہ اس وقت تھی۔ آج یہ آیتیں ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے جن کے اندر یہ منافقوں والی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق چلنا آسان فرمائے، ہر طرح کی گناہوں سے محفوظ ہو کر اسے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.